کل ہی کر دوں گا اس سال، تو لڑکا بھی اسی میں چلا جائے گا، نعوذ باللہ، مر جائے گا۔ لیکن شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے گی جسے روشن خدا کرے۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے اسلاب سے، سلب سے آپ کی والدہ کے شکم میں آ چکے تھے، اور کسی کو کوئی خبر نہیں ہوئی۔ اب جب وقت ولادت آیا بچے کا، تو ماں بڑی پریشان ہو گئی، اور اس نے کہا کہ میرا یہ بچہ تو دیکھتے ہی یہ لوگ تو اس کو قتل کر دیں گے۔ سمجھ میں کچھ نہ آیا، گھر سے باہر نکلی، جنگل کی طرف چپکے سے چلی گئی۔ جنگل میں ایک غار تھا، اس غار میں جا کر آخری ٹائم پر رہنے لگی، اور اسی غار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ جب ماں نے دیکھا کہ چاند سا ٹکڑا ایک نبی پیدا ہوا ہے، پیغمبر ہے، وہ کبھی اپنے بچے کو دیکھتی تھی۔ دنیا کے لوگ جب ان کا کوئی بچہ اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہ خوشیاں مناتے ہیں، لیکن مائی صاحبہ جب ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو زار و قطار رونے لگے۔ یا اللہ، اگر کسی نے خبر دے دی حاکم وقت کو تو وہ تو اس بچے کو قتل کر دیں گے، اور اگر میں یہاں رہوں گی تب بھی پتہ چل جائے گا، اور اگر اس بچے کو چھوڑ کر یہاں سے جاتی ہوں تو یہ معصوم بچہ، ایک دن کا بچہ، یہ کیسے زندہ رہے گا بغیر کھائے پیے؟ اور ہوتی رہی، آخر کار اس نتیجے پر پہنچی کہ بہتر یہی ہے کہ اس کو اللہ کے حوالے چھوڑ دوں گا۔ لے کر جاؤں گی تو قتل کر دیں گے، نہیں لے کر جاؤں گی تب بھی اگر معلوم ہو گیا تو قتل کر دیں گے۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ اللہ کے حوالے چھوڑ جاتی ہوں، یا تو بھوکا پیاسا ختم ہو جائے، مگر اپنے ہاتھ سے اپنے دشمنوں کو نہیں بھولوں۔ بچے کا ماتھا چوما، روتی ہوئی غار سے نکلی اور چھپ چھپا کر اپنے گھر آ گئی۔ ماں کی ممتا جب زور کرنے لگی، 2-3 دن پتہ نہیں کیسے گزارے ہوں گے اس نے، آخر کار نہ رہا گیا اور چھپتی چھپاتی لوگوں سے نظریں بچاتی، دیکھ کر تو آؤں بچے کو تو یا تو جنگلی جانور کھا گئے ہوں گے، یا کسی نے اٹھا لیا ہوگا، یا کسی نے قتل کر دیا ہوگا، مگر دل کو چین تو نہیں آ رہا تھا
اچھا کہ دیکھ کر تو آؤں. ادھر ادھر دیکھ، چھپ چھپاتی غار میں پہنچی. جب غار میں جا کر پہنچی تو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام تو بڑے خوبصورت اور بڑے تندرست ہیں اور انگوٹھا چوس رہے ہیں. انگوٹھا چوس رہے ہیں. مالک کریم ان کو اسی میں سے روزی دے رہا ہے. بڑی خوش ہوئی. فوراً بچے کو اٹھایا، دودھ پلایا اس کو، اور پھر وہیں چھوڑ کر پھر واپس آ گئی. اس طرح ہر 2 دن 3 دن کے بعد جاتی تھیں اور ان کو دودھ پلا کر چپکے سے واپس آ جاتی تھی.